حال ہی میں ایک شعر گزرا ہے تو اس پر مجھے سوال تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ ہاں، کن کے درجات۔ ایک تو وہی کن تھا جو اس وقت کہا گیا تھا، حقیقی کن وہی ہے ایک۔ ہر شے کی یعنی اس کے درجے کے لحاظ سے اس کو فہم عطا کیا گیا ہے۔ تو بالکل کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ درخت کے پاس بھی عقل ہے؟ بالکل ایسا ہے، کانشیسنیس ہر ایک چیز کے پاس ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ حضرت، ایک سوال یہ ہے کہ کائناتی اصول کے اعتبار سے ہمیں سائنس میں دو لوز پڑھائے جاتے ہیں، ماس اور انرجی کو لے کر۔ بھئی وہ بگ بینگ ہوا، جو کچھ بننا تھا سو بن گیا اور وہی ہے، کچھ نہ بڑھ رہا ہے نہ کم ہو رہا ہے۔ لیکن حال ہی میں ایک شعر گزرا ہے تو اس پر مجھے سوال تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ ہاں، تو یہ دونوں میرا جہاں تک فہم کام کر رہا ہے مختلف راستے اختیار کر رہے ہیں، تو اس پہ ارشاد فرمائیے۔ ہاں ویسے تو یہ بڑی گہری گفتگو ہے اس پر، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آسان زبان میں سمجھیں۔ کن کے بنا درجات، کن کے درجات۔ ایک تو وہی کن تھا جو اس وقت کہا گیا تھا، حقیقی کن وہی ہے ایک۔ صحیح ہے۔ اب اس کا جو ظہور ہے نا، وہ الگ الگ درجات میں ہو رہا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ الگ الگ حالات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس نے کن کہہ دیا تھا، لیکن کتنے دن لگے؟ جبکہ اسی وقت بن جانا چاہیے تھا سب کچھ۔ جی نہیں، اس کن میں ہی یہ حکم تھا کہ ہر چیز کے بننے میں کتنا وقت لگنا ہے، واہ، ہر ایک چیز کا ظہور کب ہونا ہے، صحیح، قیامت کب قائم ہونی ہے، وہ بھی کن میں تھا۔ واہ، سب لوگوں کا حساب و کتاب ہو کر سب نے، کس نے جنت میں چلا جانا ہے کس نے جہنم میں، وہ بھی کن میں ہی تھا۔ کب سور پھونکی جائے گی، یہ بھی کن میں ہی تھا۔ بالکل ایسا، یہ اسی کن کے ظہور ہیں سارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ آئی سمجھ میں بات؟ بس ایسی سرسری ہم نے کوشش کی ہے سمجھنے کی، ویسے اس پہ گہری گفتگو ہے اور اصطلاحات کے ساتھ ہے، لیکن آسان سے اس میں یہ ہے کہ یہ اسی کن کے ظہور ہے سارے، جس وقت ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ وقت بھی ہمارے لحاظ سے ہے، وقت کی قید میں تو ہم ہیں، واہ، بالکل، زمان و مکان کی قید میں ہم ہم ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے ایسا۔ حضرت ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ہر شے کی یعنی اس کے درجے کے لحاظ سے اس کو فہم عطا کیا گیا ہے۔ تو بالکل کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ درخت کے پاس بھی عقل ہے؟ بالکل ایسا ہے، کانشیسنیس ہر ایک چیز کے پاس ہے۔ پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں، شجر بھی تسبیح کرتے ہیں، کیسے؟ ان کو کس نے بتایا کہ تمہارا رب کون ہے؟ ایک چوٹی بھی نبی سے کلام کرتی ہے، کچھ تو فہم ہے اس کے پاس ہے۔ بھیڑیے حضرت یعقوب سے کلام کرتے ہیں،
تو بالکل ایسا ہے، اولیاء کرام سے جانور مسخر ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا شیر کی سواری کرنے والے بزرگوں کے بارے میں. جی جی. تو فہم ہے نا ان کے پاس. کس درجے میں ہے وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، لیکن وہ جانتے تو ہیں. دنیا میں جو مخلوق اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے اس کو ہلاک کر دیا جائے. یہ کلی ہے، یہ ہے ایسا. بالکل، سوائے انسان کے. سبحان اللہ. تو ہر ایک شے جو ہے تسبیح کر رہی ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں ہر شے اس کی تسبیح میں مگن ہے. تو کوئی شعور تو ہے ان کے پاس کہ ان کو معلوم ہے کہ تسبیح کرنی ہے نا. اور آپ ایک تجرباتی بات ہے عملیات سے ریلیٹڈ. جانوروں کی حفاظت کے اعمال ہیں، جانوروں سے حفاظت کے اعمال. بالکل. آپ شیر کے سامنے حضرت دانیال علیہ السلام کا نام لیں، شیر حملہ نہیں کرتا. کیا ہوتا ہے اس کو؟ کچھ تو ہے، اس کے ڈی این اے میں کچھ ہے شاید کہ اس کو کچھ یاد آ جاتا ہے یا کچھ سمجھ آ جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی انرجی ہوتی ہے جو اس پہ طاری ہو جاتی ہے. کتے کے سامنے آپ قطمیر کا نام لیں، کیا ہوتا ہے؟ کچھ تو ہے نا. سانپ کے سامنے بڑے بڑے جوگی گزرے، ان کے نام لیں آپ، سانپ نہیں کاٹے گا. کوئی تو شعور ہے ان کے پاس جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہماری حد ہے. صحیح. حتیٰ کہ آپ کی جو آرگنز ہیں ایسے بھی اعمال ہیں کہ آپ کو خوف ہو کہ آج میرا معدہ خراب ہو جائے گا تو ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ اللیلۃ لیلہ عید، یہ ایک عمل ہے، وہ کر دیں، معدہ نہیں خراب ہوگا. آپ معدے سے مخاطب ہو کے عربی میں کہہ رہے ہیں کہ آج کا دن میرے لیے عید کا دن ہے، لہٰذا خراب نہ ہونا. ایک پھر بزرگ کا نام لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو معدہ آپ کی بات سن لیتا ہے. تو ہر ایک شے ایک کانشیسنس سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ کانشیسنس جب چاہے جس میں جتنا فہم پیدا کر دیتی ہے، واہ واہ. یہ اس کی مرضی پر ہے. واہ. قطمیر بھی بول پڑا نا، جی اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے زبان دے، جی. تو اس کے چاہنے سے بول دیا اس نے. تو وہ جو کانشیسنس ہے وہ جب چاہے فہم کو بڑھا دیتی ہے، جب چاہے کم کر دیتی ہے. یہ سب اسی ایک سے جڑے ہوئے. وہ خود فرماتا ہے نا کہ ہم نے یہاں پیشانی سے پکڑا ہوا ہے سب کو. واہ. بے شک. ہم نے سب کو پیشانی سے پکڑا. تو یہی ہے معاملہ، سب کے پاس فہم ہے. شیخ ابھی ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ جب چاہے فہم بڑھا دے اور جب چاہے کم کر دے، تو وہ فہم کم بھی کرتا ہے وہ، یعنی اس کے پیچھے جیسے جو فہم بڑھ گیا تو وہ کم کیسے ہوگا، یا کیا تھوڑا سا اس متعلق ارشاد فرمائیں. وہ کسی اور طرف توجہ لگا دیتا ہے. آپ کا فہم وہی ہے، آپ نے بچپن میں کتنی ساری چیزیں یاد کی ہوں گی، صحیح ہے نا؟ جی. وہ آپ کے ذہن میں ہے، صحیح. لیکن مستحضر نہیں ہے ابھی. بالکل. آپ اس طرف توجہ کریں گے یا کہیں سنیں گے تو وہ پورا یاد آ جائے گا. جی ایسا ہی ہے. بالکل ہوتا ہے.
تو یہ فہم کم یا زیادہ نہیں ہوا, آپ کی توجہ ہٹی ہوئی ہے. صحیح, آئی سمجھ میں؟ بالکل بالکل صحیح. عملیات میں بھی وہ جو غائب ہونے کا عمل ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے, بندہ غائب ہو جاتا ہے نا, بڑے مشہور ہیں اعمال. تو وہ توجہ نہیں جاتی. جیسے اس کی آسان مثال یہ ہوتی ہے کہ گھروں میں لوگ چیزیں ڈھونڈتے ہیں, جی سب چیز جگہوں پہ دیکھ لیا, اب بندہ قسم کھا سکتا ہے کہ میں اتنا شور ہوں کہ قسم کھا سکتا ہوں یہ چیز یہاں نہیں ہے, میں نے دیکھ لیا. جی دوسرا بندہ آ کے وہیں سے اٹھا کے دے دیتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے سب کے ساتھ ایسا. تو پہلے کہاں تھی بھائی وہ چیز, اور آپ نے اس کو ڈھونڈا تھا, اور اس طرح ڈھونڈا کہ آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں نظر آئی وہ چیز یہاں نہیں ہے. صحیح. اس وقت آپ کی توجہ نہیں تھی, بس اس طرف اس پہ توجہ نہیں تھی, توجہ نہیں تھی, جبکہ ڈھونڈ وہی چیز رہے تھے, آپ نظر نہیں آئے لیکن آپ کو. تو اسی طرح غائب بھی ہو جاتے. وہ بولتے بندہ یہاں سے گزرا ہے, بولتے ہم نے تو نہیں دیکھا بھائی, ہمیں نہیں نظر آیا. ٹھیک ہے جی.